السلام علیکم دوستو، میں ہوں عالیہ نذیر اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل۔ آج ہم بات کرنے جا رہے ہیں برج ورگو کے حوالے سے۔ ورگو لوگوں کے بارے میں جو میں نے ریسرچ کی ہوئی اپنی اس کتاب میں، آپ کی شناخت آپ کا برج، اس کے حوالے سے آج ہم بات کریں گے ورگو کے لیے۔ اور اگر آپ یہ کتاب لینا چاہتے ہیں تو نیچے لنکس بھی دیے گئے ہیں، آن لائن یا PDF جو بھی آپ چاہتے ہیں اس کے لنکس ہیں، وہاں سے آپ یہ کتاب بھی حاصل کر سکتے ہیں۔ تھوڑا سا ایکسٹریکٹ آپ کو سناؤں گی ورگو کے حوالے سے۔ ورگو کے سب سے پہلے تو بات یہ یاد رکھیے گا ورگو کے لیے کہ اگر جب ہم نے شروع کیا تھا ایریز سے بات کرنا کہ سن کی پیدائش ایریز میں ہوتی ہے، ایریز کے بعد پھر چلتے 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 چھٹا سائن ہے ورگو۔ چھٹے سائن میں جب سن پہنچتا ہے تو اس کی ایج اور اس کی سائیکی اس کو ہم مد نظر رکھیں گے۔ پھر آپ اسی لیے کہا جاتا ہے کہ جو ورگو ہے یہ ایک میچور قسم کا برج ہے۔ اس کے اندر ایک میچورٹی پائی جاتی ہے، اور جب بھی آپ کسی ورگو کو ملیں گے وہ آپ کو بلا وجہ یا ایک جیسے بلا وجہ کا نہیں لگے گا، اس کی کوئی زندگی کا مقصد ہوگا، اس کی شکل، صورت، لباس، ہر چیز میں کچھ نہ کچھ آپ کو خاص اور صاف نظر آئے گا۔ بہت ساری چیزیں ہیں ورگو کی، ان کی جو خصوصیات ہیں، ان کی کوالٹی بیان کرنے سے پہلے ان کے بارے میں مجھے آپ کو بہت ساری باتیں بتائیں۔ پہلی بات تو سائیکی آف سن۔ اگر آپ سائیکی آف سن دیکھیں تو اب یہ وہ عمر ہے کہ ٹین ایجر سے، جیسے ایک انسان ٹین ایج ہوتا ہے، جیسے تھا ہمارا لیو، ٹین ایج سے نکل کے اب جو سن ہے نا وہ میچور ہو گیا، جوان ہو گیا۔ ان کے وہ جو بات تھی نا کہ میں نے تو پرائم منسٹر بننا ہے لیو والی، وہ نہیں ہے۔ اب ورگو میں سن آ گیا، اس کو پتہ چل رہا ہے کہ یہ میری ذمہ داری ہے، یہ میرے حقوق ہیں، یہ میرے فرائض ہیں، یہ میرے لوگ ہیں۔ اب جوانی جو ہے وہ سیٹل ہو گئی ہے، وہ والی اب ٹین ایج والی بات نہیں رہ گئی۔ یہ چیز سن میں ہوتی ہے، یعنی کہ ابھی آپ جوان ہو گئے ہیں، اب ایک جوانی کے طور پہ، ایک جوان انسان کے طور پہ، ایک میچور انسان کے طور پر دنیا سے کنیکٹ کرتے ہیں۔ دیٹ از وائی میں کہتی ہوں کہ آپ کو کبھی بھی کوئی بھی ورگو خام خواہ نہیں ملے گا۔ اور ہاں، ایک اور امپورٹنٹ بات، جو ہمارے پنجابی مہینے ہیں نا، جن کو ہم کہتے ہیں جیٹھ، ہاڑ، پھاگن، یہ جو ہمارے پنجابی مہینے ہیں، ان کے بارے میں ایک روایت ہے۔ کہا یہ جاتا ہے کہ یہ جو سارے پنجابی مہینے ہیں نا، یہ رکھے گئے تھے 11 بھائی اور ان کی ایک بہن، ان کے نام پر۔ تو یہ جو جتنے بھی آپ نے نام سنے ہوں گے، ساون ہے، وساکھ ہے، اور یہ سارے اسو، کاتک، یہ سارے مرد تھے، بھائی تھے۔ ان کی ایک بہن تھی اور اس کا نام تھا بھادو۔ بھادو جو تھی نا وہ بڑی لاڈلی، اکلوتی اور تیکھی بہن تھی۔ اور یہ مہینہ جو ہے نا یہ شروع ہوتا ہے تقریباً 15 اگست سے لے کر تو 16 ستمبر تک، 21 اس کے دن ہوتے ہیں۔ تو زیادہ تر یہ ورگو کو کور کرتا ہے۔ تو ہمارے ورگو دوست جو ہیں ان کے اندر بھی بھادوں کے کچھ اثرات ہوتے ہیں۔ بھادوں کیا کرتی تھی؟ بھادوں بڑی پیاری، بڑی ہمدرد، اکلوتی تھی، اور 11 اس کے بھائی تھے، سب سے اس کو محبت بھی تھی، سب کو وہ ازماتی بھی تھی، اور ساتھ ہی ساتھ وہ تیکھی بھی بہت تھی۔ اور جب وہ کسی سے پیار کرتی تھی یا کسی کا خیال رکھتی تو حد سے زیادہ گزر جاتی تھی، اور جب کسی سے ناراض ہوتی تھی تو ایسے ناراض ہوتی تھی جیسے سانس بند کر دیتی تھی۔ تو یہ نوٹس کیا آپ نے بھادوں کی یہ خصوصیت کہ جب موسم سہانا ہوتا ہے تو ایسے کہ بس ساری دنیا باہر نکل آتی ہے انجوائے کرنے ویدر کو، اور جب حبس ہوتا ہے تو پسینے میں شراب بور۔ یہ ہمارے ورگو، ہر ورگو میں آپ کو یہ چیز ملے گی کہ تھوڑے تھوڑے بھادوں جیسے ہوتے ہیں۔ اور بھادوں جو ہے اس میں ایک چیز تو طے ہے، جب ورگو کا ٹائم آ جاتا ہے 24 اگست سے 23 ستمبر تک، کہ گرمی کا زور ٹوٹ جاتا ہے۔ اب وہ شدت گرمی کی نہیں رہ گئی۔ اب اگر آپ دیکھیں اس وقت سورج کو، تو اس وقت ایسے لگتا ہے کہ جیسے سورج 24 اگست تا 23 ستمبر جب برج سنبلہ سے گزرتا ہے تو یہ گرمی کے آخری دن ہوتے ہیں، آخری حصہ ہوتا ہے۔ سب جاندار جتنی لائف ہے نا زندگی میں وہ نڈھال ہو چکی ہوتی ہے گرمی سے، لیکن گرمی کی تپش نہیں ہوتی، ایک نڈھال سی تھکن سی ہوتی ہے۔ دن چھوٹے ہونے لگ جاتے ہیں اور چاروں طرف ایک سمجھ لیں گہری خاموشی سی چھانے لگ جاتی ہے، منظروں پہ نا ایک خاموشی، جیسے کچھ تبدیلی رونما ہونے والی ہو، کیونکہ موسم نے چولا بدلنا ہوتا ہے۔ کسی بھی منظر میں کوئی شدت نہیں ہوتی ہے، کسی بھی مظاہر قدرت میں آپ کو شدت نظر نہیں آتی، کیونکہ موسم نے آہستہ آہستہ آہستہ، قدرت کے ہر کام جو ہوتے ہیں وہ آہستہ روی سے ہوتے ہیں نا، تو اب وہ چولا بدل رہا ہے موسم۔ تو یہ وہ ٹائم ہے جب سردی جا رہی ہے اور خزاں آ رہی ہے، اور ایک خاموشی ہے، ایک تبدیلی کا وقت، اس طرح سے کوئی جو ہے ہوتی ہے، اور سب لوگ منتظر ہوتے ہیں جیسے کسی چیز کا انتظار کر رہے ہوں۔
یا جیسے ایک اور ان کے بارے میں اگزامپل دی جاتی ہے کہ جیسے دو دریا ہیں، وہ کسی ایک بند پر ملنے کے بعد جدا ہونے کے لیے تیار ہو رہے ہوتے ہیں، یہ کیفیت بھی ان کے اندر ہوتی ہے. یہ آپ کو ان کے مزاج میں بھی چیز نظر آتی ہے. ان کا ایک اور بھی ان کے بارے میں بات جو امپورٹنٹ بتانی ہے وہ یہ ہے کہ ان کا حاکم سیارہ ہے مرکری، عطارد. یہ اس کو ہم کہتے ہیں میسنجر. یہ میسنجر ہوتا ہے، پیغام رسانی کا کام کرتا ہے. یہ پیغام ادھر اور بہت چلبلا سیماب صفت اور جو بہت زیادہ میچور ہو جاتا ہے. یہ دو سائنس کو رول کرتا ہے مرکری، ایک جیمنائی اور دوسرا ورگو. جیمنائی میں یہ ہے پیدائش، چلبلا پن، اور یہاں پر یہ ہے میچور. وہ اس کا بچپن ہے جیمنائی، اور یہاں یہ اس کی میچورٹی ہے. اسی لیے ان دونوں میں بیسک فرق ہے، لیکن دونوں کا ایک ہی رولر ہے، لیکن طبیعت میں بہت زیادہ فرق ہوتا ہے. اور یہاں پر ایک اور بات بھی یاد رکھیے گا کہ جب بھی آپ کسی سنبلا کو ملیں گے تو یہ آپ کو باوقار لگیں گے، کیونکہ ان میں ایک وقار آ جاتا ہے، ایک میچورٹی آ جاتی ہے، اور بہت اٹریکٹیو لگتے ہیں. ان کا جس بھی ورگوں کو آپ ملیں گے نا، تو آپ دیکھیں گے، ایک نوٹ کریں گے، لوگ بلا وجہ ان کی عزت کر رہے ہوتے، کوئی وجہ نہیں ہوتی، لیکن یہ لوگ ان کی عزت کرتے ہیں. اور ان میں ایک چیز اور بہت امپورٹنٹ ہوتی ہے، آئینہ بہت دیکھتے ہیں، نہاتے بہت زیادہ ہیں، جراثیموں سے بہت خوفزدہ رہتے ہیں، حفظان صحت کے اصولوں کو بہت زیادہ مانتے ہیں، ایکسرسائز بہت زیادہ کرتے ہیں، اور بیماری سے ان کو ایک فوبیا سا ہوتا ہے، کیونکہ بیماری تو نہیں ہے ان کو. اور انہیں اپنے لباس اور چہرے کی بہت فکر ہوتی ہے. ان کو لگتا ہے کہ میرا اگر ان کے چہرے پہ کوئی داغ پڑ جائے یا کوئی نشان پڑ جائے یا کوئی دانہ نکل ہے کسی بھی عمر میں، تو یہ بڑے پریشان ہو جاتے ہیں. ان کو بہت فکر ہوتی ہے، اور کئی دفعہ آئینے کے سامنے کھڑے ہو کر سر سے پاؤں تک اپنا جائزہ لیتے ہیں، کہیں کوئی خرابی تو نہیں، کہیں کوئی پرابلم تو نہیں ہے. اور اگر ہم نے ان کی کردار کے حوالے سے ہم بات کر رہے ہیں تو آپ کو ایک کہاوت سناتی ہوں. ایک بڑی پرانی کہاوت ہے، اس سے آپ ان کے کردار پہ بہت روشنی پڑتی ہے. وہ ان سے ہی وابستہ ہے کہ ایک بادشاہ تھا، اس کی ایک بیٹی تھی بہت ذہین، اور اس کی جو ذہانت تھی نا، وہ لوگوں کو اپنی بات بہت اچھے سے سمجھا لیتی تھی. تو اس بادشاہ نے کیا کیا، اسے ایک خطے پہ بھیجا زمین کے، ساری دنیا پہ اس کی بادشاہ تھی. اس نے کہا یہاں کے جو لوگ ہیں نا انہیں امپروو کرو. یہ اس شہزادی کا امتحان تھا. تو شہزادی وہاں گئی، اس نے لوگوں سے دوستی کر لی، انہیں پیار محبت سے رہنے پر اور محنت کرنے پر اکسایا، لوگ مان گئے. لیکن جب بھی ایسا کہیں ہوتا ہے کہ کوئی انسان کسی دھرتی کو، کسی کونے کو بہت خوبصورت کر دیتا ہے، تو وہاں پر پھر جو نیگیٹو فورسز ہوتی ہیں وہ بھی بہت زیادہ آتی ہیں. تو نیگیٹو فورسز نے حملہ کیا، اور اس کی جو اچھائیاں تھیں وہ انسان دوبارہ اپنی جو پہلے والی برائیاں تھیں جن کے وہ عادی تھے، کچھ عرصے کے لیے وہ اچھے ہوئے، اور پھر وہ اپنی پرانی برائیوں میں دوبارہ چلے گئے. جب شہزادی نے یہ دیکھا کہ یہ اچھے ہو کے پھر برے ہو گئے، وہ اتنی مایوس ہوئی کہ وہی دنیا چھوڑ کے ستاروں میں کہیں گم گئی، چلی گئی وہ. اور وہی جو شہزادی ہے وہ سمبل ہے ہمارے ورگوں کا. آپ نے دیکھو کہ ایک پری ہے، اور ایک پری کہہ لیں یا ایک پیاری سی لڑکی کہہ لیں جس کے ہاتھ میں گندم کی ایک چھڑی ہوتی ہے، وہ یہ ایکچولی یہ شہزادی ہے جو دنیا کو اچھا دیکھنا چاہتی ہے، اور جب وہ اچھائی برائی میں کنورٹ ہوتی ہے تو وہ بہت ڈپریس ہو جاتی ہے. اور یہ جو لڑکی نظر آتی ہے یا فیری نظر آتی ہے ورگوں کی، جتنی بھی بروج ہے نا، ان میں واحد ورگو ہے جس کا فل فگر ایک ہیومن ہے. اگر جوزا میں دیکھیں تو جڑواں بچے ہیں، اگر ایکویریس میں دیکھیں تو وہاں وہ ہاف پرسن ہے، وہ پانی کے ڈول بردار ہے. تو ایک ہیومن فگر جو ہے وہ صرف ورگوں میں ہے، اسی لیے ویری ہیومن. ہیومینٹی ان میں کوٹ کوٹ کر بھری ہوتی ہے، اور اس کے ساتھ اس کے ہاتھ میں جو چھڑی ہے گندم کی، وہ ظاہر کرتی ہے کہ اس کو کتنی زیادہ اس کے اندر محبت ہے ان لوگوں کے لیے کہ اپنی زندگی بھی ان کے اوپر قربان کر سکتی ہے. ایک اور بات کہ یہ جو ہمارے ورگو دوست ہے نا، ایک کلاسیکی کردار جس سے ان کو ملایا جاتا ہے. کہتے ہیں کہ یہ جو ہماری میتھولوجی کلاسیکل کیریکٹرز ہیں، سٹوریز ہیں، اس میں جو سنڈریلا تھی نا، سنڈریلا ایکچولی ورگو تھی. اس کا کیریکٹر جو تھا وہ ورگو تھا، اس میں ورگو کی ساری کوالٹیز تھیں. تو اگر آپ ان کے لیے دیکھیں کہ ان کا بیسٹ کیریکٹر کس کیریکٹر میں یہ بیسٹ سوٹ کرتے ہیں، وہ بیسٹ فرینڈ کا ہوتا ہے. ان سے بہتر دوستی کوئی نہیں نبھا سکتا. اور اس کے علاوہ یہ ان کا بیسٹ کیریکٹر ہے دوستی، بیسٹ فرینڈ اور سوشل ورکر.
इनसे बेहतर सोशल सर्विस भी कोई नहीं कर सकता। इनको कुछ चीज़ों से नफ़रत है, उनमें से सरे फहरिस्त है जब इन्हें जल्दी करने पर मजबूर किया जाए, फ़ैसला करने में जल्दबाजी, कोई भी काम जल्दबाजी वैसे में बुरी लगती है इनको, और अगर इन्हें कहा जाए फ़ौरन फ़ैसला करो, बहुत ज़्यादा उससे नफ़रत करते हैं। और अगर कहा जाए, क्योंकि इनके अंदर एक ह्यूमैनिटी कूट कूट कर भरी होती है, ये तस्वीर के दोनों रुख देख लेते हैं। अगर इनसे कहा जाए कि अब साइड लें, ये दो लोगों में झगड़ा है, इनमें से किसी की साइड लें, इससे बहुत ज़्यादा इरिटेट होते हैं, कहते हैं साइड नहीं ले सकते। और उसके बाद दहशत गर्दी, किसी भी किस्म का टेररिज्म, हैरासमेंट इनसे बर्दाश्त नहीं होती, ये उठ खड़े होते हैं उसके अगेंस्ट। इनमें इतनी हिम्मत हो या ना हो, उसका सामना कर सकते हो या ना कर सकते हो, उसके आगे उठ खड़े ज़रूर होते हैं हैरासमेंट और दहशत, टेररिज्म के ख़िलाफ़। ये लोग बहुत अच्छे नकाल होते हैं, बहुत अच्छी मिमिक्री करते हैं। ये दूसरों को, क्योंकि दूसरों जिसको भी देखते हैं ना, बड़े गौर से सर से पाँव तक, क्योंकि अपने आप को भी बड़े गौर से देखते हैं, इसी तरह ये दूसरों को भी बड़े गौर से देखते हैं और बहुत अच्छी मिमिक्री कर लेते हैं, बहुत अच्छी नकल उतारते हैं और इतना अच्छा बहरूप भरते हैं कि लगता है कि असल का गुमान होने लग जाता है इनकी। उसके साथ साथ इनकी सेंस ऑफ ह्यूमर बहुत अच्छी है, लोग बहुत एंजॉय करते हैं और ये सेंस ऑफ ह्यूमर का मुजाहरा करते हैं अपने करीबी दोस्तों के सामने। और इनकी जो गुफ्तगू होती है वो हमेशा ही पुरअसर होती है, बहुत ज़्यादा असर करती है। ये लोग वक्त शनास होते हैं, महज बातें ही नहीं करते हैं, ये मुनाफिकत नहीं करते हैं। मैं ये नहीं कह रही कि ये मुनाफिक होते हैं या हिपोक्रेट्स होते हैं, लेकिन ये ज़रूर होता है कि ये मौका मिलते ही जो करना होता है वो कर गुजरते हैं, क्योंकि प्लानर होते हैं, उन्होंने प्लानिंग की होती है बड़ी तफसील से, वक्त शनास होते हैं, इन्हें पता होता है कि हमला करने का कौन सा वक्त ठीक है, बात करने का कौन सा वक्त ठीक है, लोहा कब गर्म है, कब ज़र्ब लगानी है, ये ज़रूर करते हैं। उस वक्त तक ये अपने बात को अंडर कवर रखते हैं, इन्हें कोई जल्दी नहीं होती है किसी को भी कुछ भी बताने की, या किसी से कोई भी वो जो चीज़ होती है कि मशवरा लेने की, या किसी से डिस्कस करने की। ये अपने अंदर एक समंदर की तरह गहरे होते हैं और जब ज़र्ब लगाने का वक्त आता है तब ज़र्ब लगा लेते हैं। और इसीलिए अपनी इन्हीं सलाहियतों की वजह से ये बैकग्राउंड में रह के काम करना पसंद करते हैं, पस पर्दा रह के काम करना पसंद करते हैं, क्योंकि इनके लिए बहुत बड़ा इरिटेटिंग वो वक्त होता है कि जब कोई इनके काम में टांग अड़ाए, इन्हें कि ऐसे नहीं ऐसे, उससे बहुत ज़्यादा उलझते हैं। ये उनको तंग करने के लिए भी बड़ा अच्छा तरीका है कि इनके काम में टांग अड़ाई जाए, पूछे जाए क्या कर रहे हैं, ये कैसे करना है, ये क्या हो रहा है, वो इससे सवाल पूछे जाए जो ये कर रहे हो, बहुत इरिटेट हो जाते हैं। उसके बाद इनके ख्याल में जब तरह तरह के मशवरे देने वाले लोग इर्द गिर्द मौजूद हों तो कोई काम नहीं हो सकता। और एक और बात इनमें बहुत इम्पोर्टेंट है कि ये जब कुछ करने का इरादा कर लेते हैं ना तो फिर करके गुजरते हैं। मैं इनको ज़िद्दी नहीं कह रही कि ये ज़िद्दी होते हैं, लेकिन बस इनका इरादा बहुत पुख्ता होता है। आप ये अपना काम कर गुजरते हैं, लोग को लगता है कि ये ज़िद्दी तो नहीं है, इज़ नॉट ज़िद्दी। आप किसी भी बर्गो दोस्त के बारे में सोचें, आपको लगेगा हाँ वो ज़िद्दी नहीं है, लेकिन जो काम करना होता है वो कर गुजरते हैं। ये चीज़ बड़ी इंपॉर्टेंट होती है इनमें। आई डोंट नो ये कैसे करते हैं, लेकिन ये कर गुजरते हैं। उसके बाद अपने आप को, हर वर्गो अपने आप को अक्ले कुल समझते, उसको लगता है कि आई एम द लास्ट वर्ड। ये बड़ी मज़े की इनमें चीज़ होती है। और अगर ये ज़िंदगी में किसी करामत साबित ना हो सके ना, अगर ये यूज़फुल ना हो, इन्हें लगे कि मेरा कोई मकसद नहीं है, तो ज़िंदगी बेकार लगने लग जाती है। ये इतने बामकसद होते हैं, इनको करामत लगने के लिए ये ज़िंदगी छोड़ देते हैं अगर लगे कि फ़िज़ूल ज़ाया हो रही है। जैसे आप समझ लीजिए, हमने जब बात की थी कैंसर की और लियो की, कैंसर और लियो के लिए जिस तरह मोहब्बत ज़रूरी है ना, लव ज़रूरी है, इंसान ज़रूरी है, दोस्त ज़रूरी है, उसी तरह से इनके लिए मकसदियत ज़रूरी है। हर बुर्ज की एक असास होती है, उसके लिए जो सांस का दर्जा रखती है चीज़, तो इनके लिए जो सांस का चीज़ दर्जा रखती है ना, वो मकसदियत है कि ज़िंदगी में कोई ना कोई मकसद होना चाहिए, वो इनको रमा रखता है। चाहे वो ट्रक की बत्ती के पीछे लग जाए, लेकिन कोई गाइडिंग स्टार तो है ना, कोई चीज़ तो है ना जिसके पीछे ये लग रहे हैं, जिसको फॉलो कर रहे हैं। ये चीज़ इनको ज़िंदा रखती है, बल्कि इनको कायम दायम और जवान रखती है। और ये खुदा के बाद खुदा को ज़रूर मानते हैं। आपको वर्गो दहरिये नहीं मिलेंगे,
یہ اللہ کو ماننے والی مخلوق ہے، لیکن یہ خدا کے بعد مانتے کام کو، ان کو لگتا ہے کہ کام جو ہے نا وہ عبادت کا درجہ ان کے لیے رکھتا ہے، اور اگر ان کو کام ان سے لے لیا جائے یا یہ ریٹائرمنٹ ان کو زبردستی ریٹائر کر دیا جائے تو انہیں عجیب و غریب سی بیماریوں کے وہم ہو جاتے ہیں، ان کو مطلب جیسے ہوتا ہے نا عجیب سی بیماریاں، محمل سی بیماریاں، ان کا شکار ہو جاتے ہیں، انہیں اپنی ذات کے متعلق فکر رہنے لگ جاتی ہے۔ یہ صرف اس وقت ہی خوش اور مطمئن ہوتے ہیں جب یہ کچھ کر رہے ہوتے ہیں۔ دوستو، ہماری سملہ دوستوں کے بارے میں بہت سی باتیں ہیں، ان کا سیزن بھی چل رہا ہے، تو اگلے ہفتے دوبارہ ان پر بات کریں گے۔ تب تک مجھے اجازت، اللہ حافظ۔